الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سود کھانے والے قیامت کے دن آسیب زدہ شخص کی طرح کھڑے ہوں گے۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یقیناً تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ رک گیا تو جو پہلے لے چکا ہے وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اب بھی سود لے وہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں وہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتے ہیں، صدقہ کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ ناشکر گنہگار بندے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کے تعلق سے، سود کھانے والوں کے تعلق سے باتیں بیان فرمائی ہیں۔ سود کہتے ہیں کل قرض جر نفعا فہو ربا، یعنی مالی لین دین کے معاملے میں ایک فریق کی طرف سے جو اضافہ ہوتا ہے اور جو رقم وصولا جاتا ہے اسے سود کہا جاتا ہے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ جو ایک فریق کی طرف سے جو اضافی رقم ہوتی ہے اس کا کوئی عوض یا بدل نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے۔ یتخبطہ الشیطان، اس کے اصل معنی ہے کہ جو خبتی بن چکا ہو، جسے شیطان، جس کے اوپر شیطان کا اثر ہو، شیطان جس کو سوار ہو، اسے کہتے ہیں خبتی۔ اس سے یہ بات ایک معلوم یہ ہوئی کہ شیطان کا سوار ہونا، جنات کا لگنا، یہ کوئی وہمی بات نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سود کھانے والا خبتی شیطان کی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سود کھانے والا ہوتا ہے وہ حواس باختہ ہوتا ہے، وہ غریبوں اور مسکینوں کی کبھی وہ فکر نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خبتی انسان سے سود کھانے والے کی تشبیہ دی ہے کہ کل قیامت کے دن خبتی انسان اور جس کے اوپر شیطان سوار ہو وہ حواس باختہ ہوگا اور لڑکھڑاتا ہوا وہ اپنی قبروں سے نکلے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سزا اس لیے ملے گی کہ کل دنیا کے اندر وہ سود جس کو اللہ نے حرام کیا تھا اسے وہ حلال جانتا تھا۔ فرمائی ہے حقیقت یہ ہے کہ تجارت کو اللہ نے حرام کیا ہے اور سودی لین دین کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، چونکہ بہت سارے اصحاب ایسے تھے کہ جو سودی لین دین کے معاملے میں وہ ملوث تھے لیکن سود کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے جو تم نے کیا وہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن جب سود کی حرمت نازل ہو جائے تو اس سے تم باز آ جاؤ، یہی ایک ایمان کی علامت ہے۔ لیکن حرمت نازل ہونے کے باوجود اگر کوئی باز نہ آوے تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یعنی وہ حرام سود کو وہ حلال سمجھ کر وہ سودی لین دین اگر کر رہا ہے،
سود کی حرمت کو سمجھتے ہوئے حلال سمجھ رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، سود اور صدقے کے درمیان جو فرق اللہ نے بیان کیا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ سود سے مال کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، مال گھٹتا ہے، اور صدقہ یہ بڑھتا ہے۔ بظاہر سود کے اندر مال بڑھ رہا ہوتا ہے اور صدقے کے اندر مال گھٹ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقے سے بڑھتا ہے، یہ اجر و ثواب اور برکت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا۔ اسی لیے جو لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہے، نہ ان کے چہروں پر، نہ ان کے گھروں میں، نہ ان کے کاروبار میں، نہ ان کے اہل و عیال میں برکت ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ لیکن جو صدقہ والے ہیں، جو صدقہ دیتے رہتے ہیں، یقیناً مال بظاہر گھٹتا ہے لیکن اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ کم پیسوں میں اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے کام کروا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ناشکرے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا، نماز قائم کی، میرے احکام پر قائم رہے، یقیناً یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ لیکن جو انسان حرام چیز کو حلال جانے اور اس کا ارتکاب کرے تو یہ لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو سودی لین دین سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا